اقبال دو وجوہ کی بنا پر مجھے خضر عصر نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ علامت حیات تھے. اقبال پیغام بر حیات ہے، پیام بر حیات ہے. اقبال کا پورا پیغام حیات پر مبنی، تپش حیات پر مبنی، حرکت حیات پر مبنی. اقبال نے موت کو حیات میں بدلنے اور مردہ قوم کو زندہ قوم میں بدلنے پر پورا فکر دیا ہے. اور دوسرا سبب، اقبال سنگم ہیں دو دریاؤں کا جہاں خضر ملتا ہے. اور آپ کسی کو پڑھ لیں، آپ کو دو دریاؤں کا ایسا سنگم کہیں نظر نہیں آئے گا جو اقبال میں ہے. اقبال بحر عقل اور بحر عشق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے. بحر عقل اور بحر عشق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے. بحر علم اور بحر شوق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے. بحر عرفان اور بحر ایقان کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے. بحر فلسفہ اور بحر معرفت کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے. بحر جدت اور بحر قدامت کا جہاں جدید اور قدیم دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے. اور بحر سکون و اطمینان، ایک طرف قلب و روح میں سکون اور اطمینان کی کیفیت ہو، ایک طرف پوری زندگی میں حرکت، اضطراب اور انقلاب ہو، تو بحر سکون اور بحر انقلاب کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس عجیب سنگم کا نام اقبال ہے. اور اسی طرح مشرق اور مغرب کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس ایک حسین سنگم کا نام اقبال ہے. جو لوگ آج ویسٹرن ورلڈ میں وزٹ کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، اچھا وہ اس بات سے آگاہ ہوں گے اور اتفاق کریں گے کہ اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں پوری مغربی دنیا میں، مسلم دنیا اور صرف عرب دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں غیر مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں اور اسلامی دنیا ملا کر، مغرب کی پوری دنیا میں بھی اس وقت اور مشرق میں بھی 4 افراد وہ ہیں جو مشرق مغرب کا سنگم بن کے ابھرے ہیں اور جنہیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے. ہاں، سب سے زیادہ جنہیں مغربی دنیا، غیر اسلامی دنیا، ہر مذہب کے لوگ بلا امتیاز جس کو پڑھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہو رہا ہے، جس کے فکر اور کلام کا، جس کی شرح ہو رہی ہے اور جس پر کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے. آپ کتب خانوں کو جا کے دیکھیں، مغربی دنیا کے کتب خانے، لائبریریاں، بک سٹورز میری بات کی بالکل شہادت فراہم کر دیں گے. اور وہ 4 افراد ہیں تاریخ اسلام کے، ایک غزالی ہیں، ایک ابن العربی ہیں، ایک رومی ہیں اور ایک اقبال ہے. باقی ہر کسی کو اس کے خطے کے لوگ اور اس کی قوم پڑھ رہی ہے. تھوڑا زیادہ اور لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، مگر یہ وہ 4 فرد ہیں، یہ وہ 4 سنگم ہیں، یہ وہ 4 اپنے اپنے وقت کے خضر ہیں جن کو اس وقت عالم مغرب بھی پوری پیاس کے ساتھ، پیاس کی شدت کے ساتھ جن کو پڑھنے کے لیے بیتاب ہے، جن کو سمجھنے کے لیے بیتاب ہے. اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان 4 کے پیغام میں انسانیت، دکھی انسانیت کے سلگتے ہوئے مسائل کا حل ہے. اور وہ آگ جو اس انسانیت کی راکھ میں، جس میں اخلاقی قدریں راکھ ہو چکی ہیں، روحانی قدریں راکھ ہو چکی ہیں، جس میں خود آدمیت اور انسانیت راکھ ہو چکی ہے، اس راکھ کے اندر جو سلگتی آگ ہے جو ہر چیز کو جلائے اور بجھائے جا رہی ہے، اس کے لیے اگر کوئی حل ہے، کوئی سکون ہے اور کوئی خیرات آج مل سکتی ہے جو دکھی انسانیت کو سکون دے دے، الجھی ہوئی انسانیت کو سلجھا دے اور ہمارے مسائل حیات کو راستہ دکھا دے،
تو وہ 4 خضران وقت ہیں جن کو پڑھا جا رہا، ان میں اقبال ہیں۔ اس لیے اقبال کو فقط شاعر سمجھنا یہ اقبال شناسی کے خلاف ہوگا۔ اقبال شاعر نہیں تھے، شاعری تو انہیں کسی بڑے مقصد کو انسانیت اور قوم اور امت تک پہنچانے کے لیے الہام کی گئی تھی۔ شاعری ان کا اقبال کا فن نہیں تھا، شاعری اقبال کا الہام تھا۔ وہ خود کہتے ہیں نہ میں شاعر ہوں نہ سخنور ہوں نہ میرا پیشہ ہے۔ جا بجا خطوط مختلف احباب کو لکھے ہیں انہوں نے، اس میں لکھا ہے میں نے تو شعر کو اور سخن کو اپنا پیغام قوم تک پہنچانے کے لیے بطور ذریعہ اپنایا ہے۔ یہ شاعری ان کا وہب ہے، ان کا القاء ہے، ان پر ہونے والا الہام ہے، اور ان کا پیغام علم و عرفان کا پیغام ہے، فقر و عشق کا پیغام ہے، حیات جاویداں کا پیغام ہے، معرفت قرآن کا پیغام ہے، اور نسبت صاحب قرآن کا پیغام ہے۔ اقبال کے پورے فکر کے سرچشمے تصور تعلیم، تصور ثقافت، تصور سیاست، تصور اجتہاد، وہ سب یہیں سے لیتے ہیں۔ اقبال کے فکر کے سرچشمے 3 ہیں بنیادی: قرآن، بارگاہ مصطفیٰ اور مرشد رومی۔ 3 چشمے ہیں جہاں سے علامہ انسپائر ہوئے، جہاں سے لیتے ہیں۔ میں آج علامہ اور رومی کے رشتے کے ریفرنس سے کچھ بات کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ اقبال کے ہاں کلیت ہے۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ آج کے موضوع کے لیے ایک جز کو چن لوں، مگر میں باقی اجزاء میں سے کسی کی نفی نہیں کرتا۔ ہر جز میں ایک حسن ہے اور اس کے اندر ایک اپنا شباب ہے۔ آج اس کلیت میں سے کہ میں نے عرض کیا نا 3 سرچشمے ہیں: قرآن، بارگاہ مصطفیٰ اور رومی، اور وہ انہی کو مرشد رومی کہتے ہیں۔ یہاں ایک خط اس وقت میرے سامنے ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں محمد حسین عرشی۔ انہوں نے خط لکھا علامہ کو اور اپنی کچھ روحانی مشکلات بیان کی اور اس کا حل پوچھا۔ علامہ نے اس کا جواب دیا، اور یہ جواب 19 مارچ 1935 میں لکھا علامہ نے، 19 مارچ کو۔ اور میں وہ علامہ کا جواب من و عن لفظ بلفظ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد میں نے جو گفتگو اپنی زبان میں کرنی تھی وہ کر لی۔ اس کے بعد میری زبان نہیں، میں صرف علامہ ہی کی زبان سے کچھ باتیں سناؤں گا۔ علامہ لکھتے ہیں: جناب عرشی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا خط ابھی ملا، میری صحت عامہ تو بہتر ہو گئی، مگر آواز پر ابھی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا، علاج کا بیان کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں: آپ اسلام اور اس کے حقائق سے لذت آشنا ہیں۔ اب حقائق اسلام سے لذت آشنائی کہاں گئی؟ آج اسلام کا نام رہا، اس کے حقائق کہاں رہے اور اس سے لذت آشنائی کہاں گئی؟ علامہ فرماتے ہیں: مثنوی رومی کے پڑھنے سے اگر قلب میں گرمی شوق پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ شوق خود مرشد ہے۔ میں ایک مدت سے مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں، اور لکھتے ہیں اگر کبھی کچھ پڑھتا ہوں تو صرف قرآن یا مثنوی رومی۔ اور پھر فرماتے ہیں افسوس ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے۔ اور پھر لکھتے ہیں کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بہرحال قرآن اور مثنوی کا مطالعہ جاری رکھیں۔ اور پھر لکھتے ہیں